السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کو جاننے والے لوگ، سلطان جلال الدین فیروز خلجی کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے شرف ملاقات حاصل ہو۔ حضرت امیر خسرو جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے خاص مریدین میں سے تھے اور بڑی محبت رکھتے تھے اپنے اس مرید سے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ دربار سے بھی تھا، یعنی سلطان جلال الدین فیروز خلجی کے دربار سے وابستہ تھا۔ ایک دن سلطان نے امیر خسرو کو بلایا اور کہا کہ کیوں نہ بغیر اطلاع دیے کسی دن حضرت کے آستانے پر حاضری دیں، اس طرح مجھے بھی شرف ملاقات حاصل ہو جائے گا اور میری بھی درینہ تمنا پوری ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے حضرت پیر و مرشد تو ملتے نہیں ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو سن کر بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ حضرت بادشاہ وقت سے اور عمرہ لوگوں سے جو ہے وہ پیر و مرشد نہیں ملتے۔ تو سلطان جلال الدین فیروز خلجی نے کہا میری بڑی تمنا ہے، تو تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں بھی ساتھ لے کر چلوں گا اور اسی دن بغیر اطلاع دیے کسی دن آستانے پہ چلتے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو نے جا کر یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد کو بتا دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جیسے یہ بات سنی، اسی وقت انہوں نے رخت سفر باندھا، اپنے پیر و مرشد کی طرف سفر کیا، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر، دلی کو چھوڑا اور پاک وطن آ گئے۔ سلطان خلجی کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے امیر خسرو کو بلایا، تو اس نے کہا امیر خسرو تم نے اچھا نہیں کیا، تم جانتے تھے کہ میں بغیر اطلاع دیے آستانے پر جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ تمہارے مرشد کیوں نہیں ملنا چاہتے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ بادشاہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ عمرہ کی صحبت سے دور رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمان کی حلاوت انہیں فقراء سے ملتی ہے، فقراء کی صحبت سے ملتی ہے، وہ عمرہ کی صحبت سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد بھی اور ان کے پیر و مرشد بھی سارے جو ہیں وہ بادشاہ وقت کی صحبت سے دور رہے ہیں، تاکہ ایمان کی جو حلاوت ہے وہ برقرار رہے۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اس بات پہ کبھی سودا نہیں کرتے کہ ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی ہو۔ تو ایمان کی حلاوت کے لیے عمرہ کی بجائے فقراء کے پاس ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں اللہ والے لوگ، انہیں اللہ کو جاننے والے لوگ۔ شکریہ۔